بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ الجھن امیز لہجے میں بولا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اتنے سوال؟ میں ہنس دیا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مزے مزے سے باتیں کریں گے۔ موتی دادا کسی آدمی نے دیکھ لیا تو کل سے مال نہیں ملے گا، وہ سمجھے گا کہ تم کوئی مخبر پیچھے لگا لائے ہو۔ موتی دادا کے نام نے اس کے رہے سہے حوصلے پر بھی اوس ڈال دی اور وہ پیشانی پر تفکر امیز شکنے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنی نشست سنبھال لی اور ہینڈ بریک چھوڑ کر کار آگے بڑھا دی۔ میں ونڈ شیلڈ سے باہر ٹوٹی پھوٹی سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن بائیں آنکھ کے گوشے سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے تشویش زدہ انداز میں گھورے جا رہا تھا۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بول ہی پڑا، میں تمہارے بولنے کا منتظر ہوں، تم کافی دنوں سے میری نگاہ میں ہو۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو۔ کیا کام؟ بظاہر اس نے اچٹ کر سوال کیا تھا، لیکن اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ پارسا بننے کی کوشش نہ کرو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ موتی دادا کے پاس لوگ کس لیے آتے ہیں یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے اس ملاقات کا کسی سے بھی ذکر کیا تو وہ تمہاری آزادی کا آخری لمحہ ثابت ہوگا۔ پورے گھر کو بند کرا دوں گا، کوئی ضمانت لینے والا بھی نہیں ملے گا۔ وہ کچا کھلاڑی تھا۔ پہلی دھمکی سنتے ہی اس کی پریشانی سے چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ کام کی نوعیت سمجھے بغیر میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس سے بے چارگی کے ساتھ کہا۔ میرے پے در پہ حملوں نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ موتی دادا کے بجائے تمہیں میرا مال بیچنا ہوگا۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے تیر پھینکا۔ یہ مشکل ہے، اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اگر تم موتی دادا کو جانتے ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انحراف کرنے والوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے۔ میں تمہیں پورا تحفظ فراہم کروں گا، میں نے اسے حوصلہ دیا۔ میں نیا ضرور ہوں لیکن اس لائن سے خاصا واقف ہو گیا ہوں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، کوئی کسی کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، سب اپنی ساکھ بچاتے ہیں۔ اس نے میرے ہاتھ پیر توڑوا دیے تو شاید تم بھی اس کے ایک دو آدمیوں کو معذور کروا دو گے، لیکن میرا کیا بنے گا؟ میں تو زندگی بھر سسکتا ہی رہوں گا۔ اس نئے پنچھی نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ مجھے بے اختیار تارک یاد آ گیا جسے سکندر علی نے اپنی ساکھ کی بینٹ چڑھا دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، جرائم کی دنیا میں کوئی کسی کا بچاؤ نہیں کرتا، سب اپنے مفادات کے لیے بیڑیے بن جاتے ہیں، اور جب اپنی ذات خطرے میں نظر آئے تو بلا تردد ہر ایک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو اسے میں تمہارا انکار سمجھوں؟ میں نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ کوئی قابل عمل بات ہو تو میں تیار ہوں، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ میں دیدہ و دانستہ کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہوں، اور اگر میں تمہیں باہر بھیجنا چاہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ چونک پڑا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، شاید تمہیں علم نہ ہوگے میں جو کچھ کر رہا ہوں شوقیہ نہیں بلکہ مجبوری کے تحت کر رہا ہوں۔ میں پوری کے چکر میں آدھی سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا۔ تمہیں بہتیرے ایسے لڑکے مل جائیں گے جو ہر قیمت پر دنیا دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ تمہیں تو کیریئر چاہیے نا۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار نظر آ رہا تھا۔ شاید تلخ حالات نے اسے اپنے ماحول سے بہت جلد سیکھ لینے کا عادی بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اشارہ پاتے ہی سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے ذریعے مال باہر بھیجنے کے چکر میں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ شہر میں رہ کر نہایت خوش اسلوبی سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا، اور میں اسے اس کی جگہ سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ باتوں ہی باتوں میں اسے اس قدر مجبور کر دوں کہ وہ خود ہی اپنے دوستوں کو متعارف کرانے پر آمادہ ہو جائے، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے فوراً ہی میرا مدعا بانپ کر مجھے پیچیدہ گفتگو سے بچا لیا۔ یہی سمجھ لو، میں نے تیکھے لہجے میں کہا، لیکن تمہارے سامنے ہوتے ہوئے میں دوسروں کی تلاش میں شہر میں دھکے کیوں کھاتا پھروں؟ میں تم سے اور تمہارے پاس منظر سے پوری طرح واقف ہوں۔ تم اس وقت بھی ٹریڈ میں ہو، تم سے بہتر آدمی مجھے کہاں ملے گا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر چند ثانیوں کے توقف کے بعد بولا، موتی دادا کو بنک بھی مل گئی تو وہ اونچا اڑنے سے پہلے میرے پر کاٹ دے گا۔ میں تمہیں کئی نام دے سکتا ہوں، تم انہیں سیاحت کے ساتھ تھوڑا سا مالی مفاد بھی فراہم کرو گے تو وہ پوری رازداری اور اعتماد کے ساتھ تمہارے لیے کام کریں گے۔
آخر کار وہ اسی لائن پر آ گیا جو میں چاہ رہا تھا، ان میں لڑکیاں بھی ہوں گی۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ دیکھنا پڑے گا، وہ پرخیال لہجے میں بولا۔ بظاہر تو بہت سی لڑکیاں آزاد خیال نظر آتی ہیں، لیکن ملک سے باہر نکلنا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ ہاں، اپنے شہر میں رہتے ہوئے وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ ہماری گلو خلاصی کی ایک ہی صورت ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مجھے کل تک کم از کم 3 آدمی فراہم کرو جو میرا مال باہر لے جا سکیں۔ بعد میں بھی تمہیں وقتاً فوقتاً یہ کام کرنا ہوگا تاکہ تم میری سرگرمیوں کے بارے میں اپنی زبان بند رکھو۔ اس کا انداز تلخ ہو گیا۔ میں تمہیں بلیک میل نہیں کر رہا، میں نے جلدی سے کہا۔ تمہیں سرگرمیوں کا حوالہ نہ دیتا تو تم گفتگو کرنے پر بھی آمادہ نہ ہوتے۔ میں تمہیں ہر آدمی کے 1000 روپے ادا کروں گا۔ اس کی نگاہوں میں چمک عود کر آئی۔ پھر مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے میں تمہارا طریقہ کار ضرور جاننا چاہوں گا۔ جس دن آدمی مال لے کر روانہ ہوں گے تمہیں تمہارا حصہ۔ میں نے وضاحت کرنا چاہی، لیکن اس نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ مجھے اپنے حصے کی فکر نہیں، میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم بات سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ سیاحت کی آڑ میں کیا کام کر رہے ہیں۔ میں دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بات سنتے ہی اس کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا اور پھر کرید کر خامیوں یا کمزور پہلوؤں کو سامنے لے آتا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ روشن دماغ اور تعلیم یافتہ تھا، اور جب ایسے لوگ جرائم کی طرف راغب ہو جائیں تو پوری طرح سمجھے بوجھے بغیر کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اس نے جو سوال کیا وہ بنیادی اہمیت کا حامل تھا، اور سچی بات ہے کہ اس مرحلے پر اس کے جواب کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی سے جملہ امکانات کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی جائے۔ اگر فیصلہ تم پر منحصر ہو تو تم کیا کرو گے؟ میں نے اپنے خالی الذہن ہونے کا اعتراف کیے بغیر چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تاکہ وہ چٹک کر بھرپور انداز میں میری بات کا جواب دے۔ انہیں مکمل طور پر لا علم رکھ کر باہر بھیجنے کا تو تصور ہی احمقانہ ہوگا۔ اس نے چند ثانیوں کی پرخیال خاموشی کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، کیونکہ کوئی اپنی گرہ سے ہزاروں روپے خرچ کر کے کسی کو بلا وجہ باہر نہیں بھیجتا۔ پھر انہیں کسی خاص منزل پر کسی کو کوئی خاص چیز بھی پہنچانا ہوگی، لہذا انہیں اندھیرے میں رکھنا بے اعتمادی کے مترادف ہوگا۔ اس کے بعد 2 ہی صورتیں رہ جاتی ہیں کہ مال ان کے حوالے کر کے اس کا تحفظ اور ترسیل ان پر چھوڑ دی جائے، یا اپنے طور پر مال کسی غیر اہم چیز میں چھپا کر ان کے حوالے کیا جائے اور وہ اسے چھیڑے بغیر مقررہ آدمی تک پہنچا دیں۔ آخری صورت اختیار کی جائے گی۔ میں نے کہا انہیں کسی آرائشی چیز میں چھپا کر مال دیا جائے گا، لیکن مال کی اصل نوعیت سے وہ لا علم رہیں گے تاکہ بڑا لالچ نیت میں فطور کا سبب نہ بن سکے۔ میں سمجھا نہیں، وہ الجھن امیز لہجے میں بولا۔ کیا وہ یقین کر لیں گے کہ انہیں محض ایک تحفے کی ترسیل کے لیے ہزاروں میل کے سفر پر بھیجا جا رہا ہے؟ اوہ، میں دھیمے سے ہنس پڑا۔ یوں سمجھ لو کہ وہ ہیروین لے جائیں گے، لیکن بتایا یہ جائے گا کہ وہ چرس کا سیمپل لے جا رہے ہیں۔ پیکنگ میں یہ اہتمام کر لیا جائے گا کہ وہ مال کی اصلیت سے واقف نہ ہو سکیں، لیکن اس سے تمہارے لیے کیا فرق پڑے گا؟ اب مجھے خاصی حد تک ملوث ہونا پڑے گا۔ اس کے پاس جواب تیار تھا۔ مجھے اعتماد کے لوگوں سے بات کرنا ہوگی اور انہیں رازداری کی تاکید کے ساتھ یہ بتانا ہوگا کہ انہیں کوئی اہم چیز باہر لے جانی ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ انہیں تم سے متعارف کرا دوں، باقی معاملہ تم خود طے کر لو گے۔ کل تم انہیں کس وقت لاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ 5 بجے، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ تمہارا پتہ ٹھکانہ ہے؟ پھر 5 بجے میں انڈس ہوٹل میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے ہوٹل کا نام لے دیا۔ کسی پبلک پلیس وغیرہ میں ملاقات طے کرنے میں وہ لوگ یہ سوچ کر خائف ہو سکتے تھے کہ جو شخص پہلی ملاقات کے لیے ڈھنگ کی جگہ کا انتظام نہ کر سکے، وہ اپنی کنجوسی یا کوتا بینی کی وجہ سے انہیں کہیں پھنسا ہی نہ دے۔ ہوٹل کے بجائے گھر پر زیادہ آسانی سے گفتگو ہو سکتی ہے، اس نے مشورہ دینے کے انداز میں کہا۔ تو اپنے گھر پر بلا لو۔ وہ تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ 2 کمروں کے بوسیدہ سے گھر میں رازداری ان کا ہے، پھر اس 4 دیواری میں لمبی بزنس کی باتیں ان تینوں کو مذاق محسوس ہوں گی۔ تمہارا اپنا گھر بھی تو ہوگا۔ میں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں اور انڈس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میرا موجودہ کمرہ بے آرام ہے، ہو
سکتا ہے کہ آج مجھے دوسرا کمرہ مل جائے، تم انکوائری سے میرے بارے میں معلوم کر لینا، ٹھیک 5 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تمہارے بارے میں تو اسی وقت معلوم کر سکوں گا جب تمہارا نام معلوم ہوگا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اوہ، مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میرا نام شہباز خان ہے، دراصل تم سے باتوں میں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ ہوں۔ شہباز خان اس نے زیر لب دہرایا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، اب واسطہ پڑ ہی گیا ہے تو تمہیں ایک مشورہ بھی دینا ہوگا۔ اس بارے میں موتی دادا کو اعتماد میں لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا، ایسا غضب بھی نہ کرنا۔ میں نے مصنوعی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، وہ تم کو روکے یا نہ روکے لیکن ایسا ضرور کر دے گا اور میرے آدمی روانگی سے پہلے ہی اندار لیے جائیں گے۔ اس کا اور تمہارا مقابلہ ہی کیا ہے؟ وہ بولا، موتی دادا مقامی سپلائر ہے اور تم ایک ایکسپورٹر ہو، اصولاً تو اسے خاموش ہی رہنا چاہیے۔ دراصل میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو آگے چل کر میرے لیے الجھن کا سبب بن جائے۔ تم بے فکر رہو، اسے بنک بھی نہ مل سکے گی۔ تم نے کوئی دوسرا کام کیا ہے؟ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ اتنی بے مربتی مناسب نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں تک آ گئے ہو تو مارٹن روڈ پر ہی اتار دینا، میں وہیں رہتا ہوں۔ اتنے کم فاصلے کے لیے کوئی سواری نہیں مل سکے گی۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ میری توقع سے کہیں بڑھ کر ہوشیار ثابت ہوا تھا، لہٰذا اسے اتار کر میں فوراً ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ انڈس ہوٹل میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی، کبھی کبھار ماحول کی تبدیلی کے لیے میں وہاں بھی کمرہ کرائے پر لے لیتا اور وہاں اصل نام سے نہیں پہچانا جاتا تھا۔ جب بھی وہاں گیا شہباز خان کے ہی نام سے کمرہ حاصل کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انڈس ہوٹل کا نام لینے کے بعد میں نے حامد کو اپنا نام شہباز خان بتایا تھا۔ میں ویسے بھی اپنی اصلیت اس سے پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر میرا استقبال تپاک سے کیا گیا۔ کلرک خلاف معمول مجھے تنہا دیکھ کر حیران ضرور ہوا تھا لیکن اس بارے میں کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ میں نے 2 دن کا پیشگی کرایہ ادا کر کے رجسٹر کے اندراجات کے مقابل شہباز خان کے نام سے دستخط کیے اور پھر ایک پورٹر کے ساتھ زینوں کی طرف چل دیا۔ جو کمرہ مجھے دیا گیا وہ پہلے سے صاف تھا، بستر سے غسل خانے میں صابن اور تولیے تک ہر چیز موجود تھی۔ میں نے پورٹر کو ٹپ میں 5 روپے کا نوٹ دیا اور وہ کھیسے نکالتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ میں 7 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں چند ثانیوں بعد ہی باہر نکلا اور کمرہ مکفل کر کے عقبی زینوں سے نیچے اترتا چلا گیا۔ راستے میں اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ جہانگیر سے ٹرانسمیٹر پر میری گفتگو ہوئی تھی لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اپنی نجی حیثیت میں جیوا ہاؤس کے کمرہ نمبر 3 میں گھسا تھا۔ نہ جانے اس نے کیا سوچ کر یہ اطلاع اپنی ذات تک محدود رکھی تھی۔ اگر وہ ذکر چھیڑ دیتا تو مجھے وہ چھوٹا سا لیکن اہم معاملہ یاد آ جاتا اور میں B4 کی حیثیت سے اسے ہدایت جاری کر دیتا کہ آئندہ ڈینی کو نمبر 3 میں بلا روک ٹوک جانے دیا جائے اور وہ یہ حکم جیوا ہاؤس کے محافظوں تک پہنچا دیتا۔ پچھلی بار میں نے جہانگیر سے بات کر کے محافظوں سے اپنی گلو خراسی کرا لی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ نئی ہدایت کی غیر موجودگی میں وہ میرے بارے میں محتاط رہیں گے اور مجھے اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ میں 3 نمبر میں گھس سکوں۔ ہوا بھی یہی، میں جیوا ہاؤس کے پورچ میں کار سے اتر کر اندر چلا تو 2 میں سے ایک محافظ میرے ساتھ کھو لیا۔ کیا بات ہے نورے؟ میں نے قدموں کی چاپ پر پلٹ کر ناگوار لہجے میں سوال کیا۔ یہ آج میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ ہم حکم کے بندے ہیں ڈینی صاحب۔ وہ مجھ سے نگاہیں چار کر کے سنجیدگی سے بولا، ہمیں 3 نمبر کے بارے میں سخت احکام ملے ہوئے ہیں۔ کل تم موقع پا کر وہاں گھس گئے اور ہمیں واپسی پر تمہیں روکنا پڑا۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ جہانگیر کا پارا نہیں چڑھا ورنہ وہ ہمیں سولی چڑھا دیتا۔ میری دانست میں وہ قطعی حق بجانب تھا۔ مجھے 3 نمبر ہی میں جانا ہے، میں نے رک کر کہا۔ کل کے تجربے کے باوجود تم میری راہ میں حائل ہو رہے ہو۔ وہ حکم میرے لیے نہیں تھا، باہر جا کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دو۔ میری کوشش تھی کہ وقت ضائع کیے بغیر میں ٹرانسمیٹر
تک پہنچ جاؤں؟ نہیں سر، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، کل جو کچھ ہوا وہ کل ہی کے لیے تھا، آج کے لیے کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 نمبر سے تم بھی دور ہی رہو گے، ادھر گئے تو میں گستاخی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، میرے ساتھ آؤ۔ میں غصیلے لہجے میں یہ کہتے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ سلسلہ ملنے پر دوسری طرف سے جہانگیر کی بیوی نے ریسیور اٹھایا تھا، میری آواز پہچانتے وہ کھل گئی۔ اس نے بہت شوق اور جارحانہ لہجے میں میری مزاج پرسی کی تھی، لیکن میرے اعصاب پر یہ فکر سوار تھی کہ گھڑی کی سوئیاں ساتھ سے آگے سرک رہی تھیں۔ B1 وقت پر مجھے MT-100 پر موجود نہ پا کر برہم ہو سکتا تھا۔ میری طرف سے اجلت کے اظہار پر اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ چند ثانیوں بعد ہی دوسری طرف جہانگیر لائن پر آ گیا۔ میں 3 نمبر میں جانا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے آدمی میری راہ میں حائر ہیں، میں نے بلا کسی تمہید کے کہہ ڈالا۔ آج پھر لیکن کیوں؟ اس کا لہجہ تحیر امیز تھا۔ حکم، میں نے مختصراً کہا، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں ملی۔ اس کی آواز ابری، لہجہ شکایت امیز تھا۔ تم نے اس بارے میں کل بھی مجھے ٹال دیا تھا، حقیقت بتائی تھی۔ میں بحث میں الجھنے کی بجائے ایسے فکروں سے کام چلا رہا تھا کہ قریب کھڑا ہوا نورا میرے جوابات سے گفتگو کی نوعیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکے۔ تم نے کل والا واقعہ بتایا تو کیا جواب ملا تھا؟ میری بات ہی نہیں ہوئی کسی سے، اس نے سفید جھوٹ بولا اور میں دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ میں ریسیور نورے کو دے رہا ہوں ماؤتھ پیس میں، یہ کہہ کر میں نے ریسیور نورے کو تھما دیا اور یوں میری مشکل آسان ہو گئی۔ نورے کا تسلط ختم ہونے کے بعد میں پوری احتیاط کے ساتھ قفل کھول کر 3 نمبر میں داخل ہوا تو مجھے مقررہ وقت سے 5 منٹ کی تاخیر ہو چکی تھی۔ میں نے اندر سے دروازہ مقفل کیا اور پھر MT-300 آن کر دیا اور اس پر ریڈیائی لہروں کا دھیما دھیما شور سن کر میری جان میں جان آ گئی کہ اس وقت تک B1 لائن پر نہیں آیا تھا۔ میں اطمینان سے سگریٹ سلگا کر کمرے میں ٹہلتا ہوا ٹیپ ریکارڈر کی طرف چلا گیا، اس میں کیسٹ جوں کا توں موجود تھا۔ پھر میں نے کمرے کا جائزہ بھی لے ڈالا، اس میں بدستور پہلی فلم لوڈ تھی۔ آخر میں MT-300 سے منسلک کال ریکارڈر پر جھکا تو یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس میں کسی پیغام کی ریکارڈنگ ظاہر کرنے والا ننھا سا سرخ بلب روشن تھا، جس کا مطلب تھا کہ میری غیر موجودگی میں آپریٹرز پر کسی نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ایک بٹن دبا کر ریکارڈنگ کے لیے سیٹ کیے ہوئے سوئچ نارمل کیے، پھر ٹیپ کو ریوائنڈ کرنے والا بٹن دبا دیا۔ مختصر سی گردش کے بعد کیسٹ رک گیا اور میں نے آواز کھول کر اسے چلا دیا۔ B1 for B4 ریڈیائی شور کے پس منظر میں ریکارڈ کی ہوئی B1 کی آواز بہت واضح تھی۔ حالات بہت مخدوش ہو گئے ہیں، اگلی ہدایت تک MT-300 کو ہرگز استعمال نہ کرنا، ہدایت کے لیے کوئی اور ذریعہ اختیار کیا جائے گا۔ اب تم سب چند روز کے لیے روپوش ہو جاؤ۔ مجھے شبہ ہے کہ MT-300 کی فریکوینسی باہر کے کسی آدمی کے علم میں ہے اور ہمارے پیغامات درمیان میں پکڑے جا رہے ہیں۔ ورکرز کو خوفزدہ کرنے کی ضرورت نہیں، پچھلی ہدایت پر کام کرتے رہیں گے۔ اوور اینڈ آل کیسٹ گردش کرتا رہا لیکن آواز غائب ہو گئی تھی۔ میں نے بٹن دبا کر کیسٹ آف کر دیا۔ B1 کا وہ پیغام میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ اگر کوئی MT-300 اس فریکوینسی سے واقف ہو چکا تھا اور اس پر ہونے والی گفتگو انٹرسپٹ کر رہا تھا تو B1 کا آخری پیغام بھی اس نے سنا ہوگا، اور یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ B1 اس مواصلاتی نظام میں کسی کی مداخلت سے باخبر ہو چکا ہے، اس نے فوری طور پر کسی فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کر دیا ہوگا۔ B1 وہ پیغام ریکارڈ نہ کراتا تو حریف کو ہوشیار کیے بغیر اس کا سراغ لگانے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن کچھ دیر تک غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ B1 کا وہ اقدام ایک طریقے سے درست ہی تھا۔ وہ مجھے اور دوسروں کو ہوشیار کرنا تو ہماری طرف سے کسی رابطے میں ایسی باتیں کہی جا سکتی تھیں جو زیادہ بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن جاتی۔ میں اپنے ذہن میں اس گفتگو کو تازہ کرنے کی کوشش کرنے لگا جو B1 سے پچھلے روز MT-300 پر ہوئی تھی۔ وہ گفتگو یاد آتے ہی میرے
بدن کے سارے مساموں کے دانے کھل گئے، کیونکہ پچھلے دن B1 سے پہلی بار میری گفتگو ہوئی تھی اور اس میں معاملات کے سارے اہم پہلو شامل تھے۔ اس گفتگو میں طارق اور سکندر علی کا نام آیا تھا اور کی حیثیت بھی زیر بحث آئی تھی۔ B1 نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ سکندر علی ہی تنظیم میں B4 کے عہدے پر فائز تھا۔ اسی حوالے سے ایڈکشن کیور سوسائٹی کا نام بھی آیا تھا اور اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں مالی اعانت کے ذریعے اس سوسائٹی میں گھسنے کی کوشش کروں۔ ایشلے ہاؤس اور ویرا لائٹ کے نام بھی لیے گئے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسی گفتگو میں B4 نے مجھے لاہور کا وہ فون نمبر بتایا تھا جس پر اس نے 1 سے 3 بجے کے درمیان A2 سے ہنگامی حالات کے تحت براہ راست ہدایت لی جا سکتی تھی۔ اگر وہ گفتگو درمیان میں کہیں سنی گئی تھی تو A2 کسی گہری شدید خطرے میں پڑ چکی تھی۔ اسی کے ساتھ ایڈکشن کیور سوسائٹی میرے لیے چوہے دان کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ ادھر کا رخ کرتے ہی میرے لیے اس نامعلوم دشمن کی طرف سے ناقابل تصور خطرات پیدا کیے جا سکتے تھے اور ان سارے اندیشوں کی تصدیق کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی۔ B1 نے اسی گفتگو کے دوران مجھے اس ٹرک کے بارے میں اطلاع دی تھی جو مال لے کر آ رہا تھا۔ پروگرام کے مطابق تقریباً 2 گھنٹے پہلے 5 بجے شام C1 کے آدمیوں کو نیشنل ہائی وے کے 18 میں سنگے میل پر مخصوص اشاروں اور علامات کے ذریعے ٹرک نمبر PR039 کا چارج سنبھالنا تھا۔ وہ گفتگو اگر کسی دشمن نے سنی تھی تو اس کا سب سے پہلا وار اسی ٹرک پر ہونا چاہیے تھا۔ ٹرک لوٹا جا سکتا تھا یا اس پر کامیاب چھاپا پڑ سکتا تھا۔ میں نے فوری طور پر اپنا آپریٹس نکالا اور C1 سے رابطے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری کوشش میں اس کی طرف سے جواب مل گیا۔ اس کی آواز پوری طرح پرسکون تھی۔ مال کا کیا رہا؟ میں نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ ٹرک کہاں ہے؟ اوور۔ ٹرک کا مجھے علم نہیں، مال میرے آدمیوں کی تحویل میں ہے۔ اوور۔ اس کا جواب سن کر مجھے خاصی تسلی ہوئی، کیونکہ کسی دشمن کے اوچھے وار کے نتیجے میں اس تنظیم کے بڑے میری دسترس سے باہر نکل جاتے تو مجھے زندگی بھر اپنی اس ناکامی کا قلق رہتا۔ ٹرک محفوظ تھا، لہذا 2 ہی صورتیں ممکن تھیں، یا تو میری اور B1 کی گفتگو کسی نے نہیں سنی تھی اور کسی بھی طرف سے مجھے مقامی طور پر کسی فوری خطرے کا سامنا نہیں تھا، یا گفتگو سننے والا ٹرک پر آنے والے مال کے ذریعے کسی بڑے پر ہاتھ ڈالنے کے چکر میں تھا۔ ان دونوں میں سے جو بھی صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ احتیاط کی متقاضی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی واضح صورتحال سامنے آنے تک دور رہ کر جائزہ لیتا رہوں گا۔ B1 کی طرف سے مجھ پر سے ہر پابندی ہٹا لی گئی تھی۔ اس طرح مجھے اپنے طور پر پیش قدمی کے لیے مہلت مل گئی تھی۔ اگلی ہدایت تک ساری سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ فی الحال 2-4 روز مجھ سے بھی رابطے کی ضرورت نہیں۔ فضا سازگار ہوتے ہی میں خود رابطہ قائم کروں گا۔ اوور۔ میں نے بٹن دبا کر C1 سے کہا، کیا کوئی بری خبر ہے؟ اوور۔ C1 کی آواز میں تشویش امڈ آئی۔ اس کا وہ سوال غیر ضروری تھا، لیکن وہ میرے لیے اس سے قریب ہونے کا اچھا موقع تھا۔ بری خبر ضرور ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم کو کس حد تک اعتماد میں لے سکتا ہوں۔ اوور۔ میں نے شوشہ چھوڑا، کیا یہ کافی نہیں کہ سکندر علی کے بعد تمہیں عارضی اختیارات میرے توسط سے ملے تھے اور B1 سے ہدایت بھی میرے ہی ذریعے ملتی تھیں؟ اوور۔ اس نے پہلی بار سکندر کا نام لیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اچھی طرح اس بات سے واقف تھا کہ کب کس کو کس حد تک اعتماد میں لینا ہے۔ مجھے کل ہی پتا چلا کہ سکندر مجھ سے پہلے B4 تھا۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، میرے لیے یہ ماننا دشوار ہے کہ وہ نہ مارا جاتا تو مجھے B1 تمہارے ذریعے ہدایت دیتا، کیونکہ MT300 تو میری تحویل میں تھا۔ اوور۔ میرا اس سے فون پر رابطہ تھا۔ قدرے توقف کے بعد C1 کی آواز ابھری، آج میں 2 مرتبہ کوشش کر چکا ہوں، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ یہ غیر معمولی بات ہے، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ اوور۔ میرے سر سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ C1 نے ایک بہت اہم مسئلہ صاف کر دیا تھا۔ اس کے اس حد تک کھل جانے کے بعد میں نے بھی اسے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آج B1 سے میری بات نہیں ہو سکی، لیکن کال ریکارڈر پر اس کا پیغام موصول ہوا تھا۔ یہ بات تم اپنی ذات تک محدود رکھو گے۔ اسے شبہ ہے کہ MT300 کسی کے آبزرویشن میں آ گیا ہے۔ اوور۔ یعنی فی الحال رابطہ ختم۔ اوور۔
اوپر C1 کی تحیر امیز آواز ابری، ہاں حالات سازگار ہونے پر وہ خود رجوع کرے گا، اوور اینڈ آل۔ میں نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، MT300 بدستور آن تھا، لیکن اس پر ہلکے ہلکے ریڈیائی شور کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے اسے آف کیا اور پھر 3 نمبر سے باہر نکل آیا۔ B1 نے کسی ہنگامی ضرورت کے لیے مجھے A2 کا لاہور کا نمبر دیا تھا۔ میری دانش میں وقت آ گیا تھا کہ میں رات کے 1 بجے کے بعد اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ برسوں میں تنظیم کے ایک غیر اہم کارندے کی طرح محض سکندر علی کے احکامات پر عمل کرتا رہا۔ اس دوران میں نے خطیر رقم کمائی مگر تنظیم میں کوئی اہمیت حاصل نہ کر سکا۔ اب حالات بدلنے شروع ہوئے تو اتنی تیزی سے میری موافقت میں سازگار ہو چلے تھے کہ میں خود B4 بن چکا تھا۔ اسی C1 اور رکشی میرے سامنے تھے۔ B1 سے میری گفتگو ہو چکی تھی اور اب A2 سے رابطہ قائم ہونے والا تھا۔ تنظیم کی بکھری بکھری سی کڑیاں بتدریج سامنے آتی جا رہی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تھوڑے ہی عرصے میں ان کڑیوں کو یکجا کر کے میں تنظیم کے اصل سربراہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ A2 سے گفتگو اور حامد کے دوستوں سے ملاقات کے بعد میں فوری طور پر لاہور روانہ ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا تاکہ بے یقینی کے اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر سکوں۔ میں اپنے خیالات کی رو میں ڈوبا ہوا جیوا ہاؤس سے روانہ ہوا تو میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی یہ امکان موجود نہیں تھا کہ رکشی ڈٹائی کے ساتھ دوبارہ مجھ سے آ ٹکرائے گی۔ وہ پوری حشر سامانیوں کے ساتھ اسی مورچے پر میری منتظر تھی جہاں اس سے پچھلی رات ملاقات ہوئی تھی۔ پہلے موڑ سے میری کار گھومی تو اس کا رخ میری ہی طرف تھا۔ اس نے گاڑی پہچان کر مجھے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ میں تو خیر اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ تنظیم کے کسی بڑے کی طرف سے سکندر علی کی نگرانی کے لیے مامور کی گئی تھی اور اس کی معزولی اور پھر موت کے بعد میرے B4 بنتے ہی میرے پیچھے لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ میری پل پل کی مصروفیت پر نگاہ رکھ سکے، لیکن اسے ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو چکا ہوں۔ وہ نادانستگی کا اظہار کرتے ہوئے دانستہ مجھ سے ٹکرائی تھی اور مجھے مختلف حربوں سے گائل کرنے کی ہر ممکن تدبیریں کر گزری تھی اور آخر کار اگلی ملاقات کا تعین میری مرضی پر چھوڑ کر رخصت ہو گئی تھی۔ پچھلی رات وہ 10 بجے کے بعد وہاں ملی تھی اور اس روز 7:30 بجے وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے میرے معمولات سے بہت زیادہ آگاہی حاصل تھی۔ پچھلی رات کے بارے میں تو خیر تصور کیا جا سکتا تھا کہ C1 نے اسے جیوا ہاؤس میں میری طلبی کے وقت سے آگاہ کر دیا ہوگا، مگر اس وقت اس کے ظہور کا مطلب تھا کہ B1 یا کسی اور نے اسے بتا دیا تھا کہ اب میرے لیے روز 7 بجے جیوا ہاؤس کے 3 نمبر میں حاضری لگوانا ضروری ہو گیا تھا اور وہ جب چاہے مقررہ وقت پر اس موڑ پر مجھ کو پکڑ سکتی ہے۔ میں دل ہی دل میں ہنس دیا۔ اسے سب کچھ علم رہا ہو لیکن یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حالات اچانک بدل گئے تھے اور مجھے غیر معینہ مدت کے لیے MT300 کی حاضری سے نجات مل گئی تھی، لیکن وہ خوبصورت شکاری C1 کے ساتھ رہتی تھی جسے چند منٹ پہلے بدلے ہوئے حالات سے آگاہ کر چکا تھا۔ وہ گھر لوٹتی تو اسے بھی ان حالات کا علم ہو جاتا، یوں وہ میرا سراغ کھو کر میری طرف سے رابطے کے انتظار پر مجبور ہو جاتی۔ وہ نظر آ ہی گئی تھی تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حامد کے ساتھیوں سے اگلے روز ملاقات کے لیے شہباز کے نام سے انڈس ہوٹل میں کمرہ حاصل کر چکا تھا اور ہوٹل والے اچھی طرح جانتے تھے کہ لہٰذا میں بے خوف و خطر ہو کر رکشی کے ساتھ وہاں جا سکتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔